Welcome to MK Fairy Tales. سلطنت نور نگر اپنی دولت اور شان و شوکت کے لیے مشہور تھی، لیکن اس محل کی بلند و بالا دیواروں کے پیچھے شہزادی سارہ کا دل نہیں لگتا تھا۔ سارہ کو ریشمی لباس، سونے کے زیورات اور درباری آداب سے زیادہ دلچسپی اس بات میں تھی کہ محل کے باورچی خانے کے ایک کونے میں بوڑھا چاچا بشیر تانبے کی کتیلی میں چائے کیسے بناتا ہے۔ سارہ اکثر چپکے سے باورچی خانے میں چلی جاتی، اسے وہ منظر بہت پسند تھا۔ جب پانی ابلتا، پتی اپنا رنگ چھوڑتی اور جب اس میں دودھ شامل کیا جاتا تو ایک خوبصورت سا رنگ ابھرتا۔ ایک دن اس نے چاچا بشیر سے پوچھا، چاچا آپ کی چائے میں ایسا کیا ہے کہ جو بھی پیتا ہے اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے؟ بوڑھے بشیر نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹی چائے صرف پانی اور پتی کا نام نہیں، یہ ایک خلوص کا دم ہے۔ اس میں جتنا پیار ڈالو گی یہ اتنا ہی سکون دے گی۔ بس یہی وہ دن تھا جب سارہ نے طے کر لیا کہ وہ چائے کے فن میں مہارت حاصل کرے گی۔ محل کے ایک چھوٹے سے حصے میں اپنی ایک تجربہ گاہ بنا لی۔ وہ دنیا بھر سے چائے کی پتیاں منگواتی، کبھی وہ پہاڑی علاقوں کی سبز چائے آزماتی تو کبھی کشمیری قہوہ تیار کرتی۔ اس نے الائچی، دار چینی، ادرک اور گڑ کے ایسے امتزاج تیار کیے کہ محل کے سپاہی اور نوکر چاکر شہزادی کی چائے کے دیوانے ہونے لگے۔ سلطان جلال الدین، سارہ کے والد، پہلے تو ناراض ہوئے کہ ایک شہزادی چائے بنائے گی، یہ ہمارے وقار کے خلاف ہے۔ لیکن ایک دن سارہ نے انہیں اپنی خاص دمدار الائچی چائے پلائی تو سلطان کی تمام پریشانیاں گم ہو گئیں۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ان کی بیٹی کے ہاتھوں میں واقعی جادو ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پڑوسی دشمن سلطان نے نور نگر کے تجارتی راستے بند کر دیے۔ لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہونے لگے، بازاروں کی رونق ختم ہو گئی اور عوام میں مایوسی پھیل گئی۔ سلطان پریشان تھے کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں تھی اور لوگ بھوک اور اداسی سے مر رہے تھے۔ سارہ نے دیکھا کہ لوگ آپس میں بات کرنا چھوڑ چکے ہیں، ہر چہرے پر پریشانی ہے۔ اس نے ایک عجیب منصوبہ بنایا۔ اس نے سلطان سے اجازت مانگی کہ وہ شہر کی مرکزی چوک میں ایک شاہی ڈھابہ کھولنا چاہتی ہے جہاں چائے مفت ملے گی۔ وزیرہ نے اعتراض کیا، شہزادی صاحبہ لوگ روٹی مانگ رہے ہیں اور آپ چائے پلائیں گی؟ سارہ نے جواب دیا، روٹی پیٹ بھرتی ہے لیکن چائے لوگوں کو ایک جگہ بٹھاتی ہے اور امید جگاتی ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا سائبان لگایا گیا۔ سارہ نے خود وہاں کھڑے ہو کر بڑی بڑی دیگوں میں چائے بنانا شروع کی۔ شروع میں لوگ حیران ہوئے کہ شہزادی خود چائے بانٹ رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ خوشبو پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ جو اداس تھے وہ چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے لگے۔ چائے کے گرم گھونٹ نے ان کی زبانیں کھول دیں۔ کسانوں نے تاجروں سے بات کی، غریبوں نے امیروں سے دکھ بانٹے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھابہ ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں مشورے ہونے لگے، نئے خیالات جنم لینے لگے اور لوگوں نے مل کر مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا۔ اب سے سارہ کو لوگ چائے والی شہزادی کہنے لگے تھے۔ اس کی چائے میں وہ خلوص کا دم تھا جس نے پورے شہر کی مردہ دلی کو ختم کر دیا تھا۔ دشمن سلطنت کا بادشاہ شہزور ایک سخت دل انسان تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نور نگر کے لوگ ابھی بھی خوش ہیں اور ایک شہزادی انہیں چائے پلا کر متحد کر رہی ہے تو وہ خود بھیس بدل کر وہاں آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سارہ کو نیچا دکھائے۔ وہ ڈھابے پر پہنچا اور بدتمیزی سے کہا، اے لڑکی، مجھے ایسی چائے پلاؤ جو میری زندگی کی تمام کرواہٹ ختم کر دے۔ سارہ اس کی آنکھوں کی سختی پہچان گئی۔ اس نے بڑے سکون سے زعفران، شہد اور خاص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ چائے پیش کی۔ جیسے ہی شہزور نے پہلا گھونٹ لیا، اس کا غصہ پگھلنے لگا۔ اسے اپنے بچپن کی یادیں، اپنی ماں کی ممتا اور وہ انسانیت یاد آ گئی جو وہ اقتدار کی ہوس میں بھول چکا تھا۔ تم نے اس چائے میں کیا ملایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سارہ نے نرمی سے کہا،
اس میں صرف امن کی پتی اور دوستی کی چینی ہے۔ ہم ہمسائے ہیں، آخر لڑ کر کیا ملے گا؟ شہزور اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنا اصل روپ ظاہر کر دیا اور وہیں سلطان جلال الدین سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ تجارتی راستے کھل گئے، جنگ کے بادل چھٹ گئے اور نور نگر پھر سے آباد ہو گیا۔ سارا نے اب چائے کو ایک باقاعدہ صنعت بنا دیا۔ اس نے پورے ملک میں چائے کے باغات لگوائے اور نور نگر کی چائے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ سارا نے ایک ایسی زندگی بنائی جہاں صرف چائے نہیں بنتی تھی بلکہ وہاں فلسفہ، شاعری اور سیاست پر گفتگو ہوتی تھی۔ چائے والی شہزادی سارا نے دنیا کو دکھا دیا کہ حکمرانی صرف تخت پر بیٹھ کر نہیں کی جاتی بلکہ لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر کی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی پیالی میں اگر محبت کا ذائقہ ہو تو وہ بڑی سے بڑی جنگ کو روک سکتی ہے۔ آج بھی جب کسی چوراہے پر دوست مل کر چائے پیتے ہیں اور ہنستے ہیں تو وہ دراصل سارا کی اس روایت کو زندہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ چائے صرف ایک مشروب نہیں، یہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔